اہل سنت کے نزدیک خبر واحد حجت ہے، لیکن احکام میں عقائد قطعی ہوتی ہے تو عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگا، احکام میں خبر واحد حجت ہوگی۔ اسی پر جمہور اہل سنت قائم ہیں اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ تو اب ایک طرف اہل حدیث ہے، انہوں نے ہر خبر واحد کو قطعی کہنا شروع کر دیا، اس کے مقابلے میں منکرین حدیث ہیں، انہوں نے اخبار احاد کی حجیت کا بھی انکار کر دیا۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ یہودیوں کی طرح تفریط میں ہیں، اور جو اہل حدیث ہے یہ عیسائیوں کی طرح افراد کا شکار ہے۔ جو راہ اعتدال اور صراط مستقیم ہے وہ یہی ہے کہ اخبار احاد حجت احکام میں ہے، عقائد میں نہیں۔ یہ اثر راہ اعتدال ہے کہ یہ جو شرط ہے خبر واحد کی قبولیت کی کہ وہ قرآن کے مقابل نہ ہو، سنت معروفہ مشہورہ کے مقابل نہ ہو، عموم بلوہ میں نہ ہو، اور یہ جو شرائط ہے خبر واحد کی قبولیت کی، یہ شرائط تقریباً فقہا اور محدثین کی اتفاقی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، اکثر ملتی جلتی ہیں، تعبیرات کا فرق ہے۔ تو جب یہ اصول میں طے شدہ ہے، چاہے وہ اصول فقہ کا ہو یا اصول حدیث کا، اس کے لیے خبر واحد کی صحت کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، یا تو بتائیں نا کہ یہ ہماری بات ہے تو فوراً بواسیر تیز ہو جاتی ہے اور پارا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہو جی حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اور خود تو ضوابط انہی محدثین کے لیتے ہیں نا، یہ بھی تو محدثین کا ضابطہ ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے نہیں لیا۔ آج بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ خبر واحد یہ بھی قطعی ہے، خبر واحد قطعی ہے، بعض حالانکہ یہ بات نری جہالت پہ مبنی ہے، عقلاً بھی فطرتاً بھی، کیونکہ جو قطعی چیز ہے اس کا انکار کفر ہے، اور اخبار احاد میں اتنا زیادہ تعارض ہے، جہاں تعارض اور اختلاف آئے گا اخبار احاد میں، اور ہر خبر واحد کا انکار اگر کفر ہے تو پھر امت میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے ائمہ کے جو مسالک ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے آپ پوری کتابیں دیکھ لیں، ائمہ کا اختلاف ہوتا ہی تب ہے جب احادیث میں اختلاف ہو۔ جب تک حدیث میں اختلاف نہیں تو ائمہ کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اخبار احاد کو قطعی قرار دینا یہ اصول حدیث کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ جو حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ احادیث اکثر روایت بالمعنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی حدیث لے لیں اور جو خبر واحد ہے اور اس کے سارے طرق جمع کر لیں، انما الاعمال بالنیات ہی لے لیں، اب یہ بخاری شریف میں 6 مقام پہ کھڑی ہے، واقعہ ایک ہے، انما الاعمال بالنیات واقعہ ایک ہے، راوی بھی حضرت عمر اکیلے، ان کا شاگرد اکیلا، یحییٰ تک اوپر راوی بھی اکیلے ہیں، واقعہ بھی ایک ہے، بخاری میں 6 مقام پہ موجود ہے، اور 6 کے 6 مقام میں اکثر کلمات الگ الگ ہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ روایت بالمعنی، یہ روایت بالمعنی ہے۔ کوئی حدیث بھی لے لیں، اس کی آپ جب تخریج کریں گے تو روایت بالمعنی نکلے گی۔ تو اب روایت بالمعنی میں تسرع من الروات ہوتے ہیں، اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سارے طرق جمع کیے جاتی ہیں اور پھر راویوں کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر جا کے انکشاف ہوتا ہے کہ اصل روایت کیا ہے اور راوی نے کہاں سے روایت بالمعنی
کی ہے پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ ماہر حدیث کو پتہ چلتا ہے۔ جیسے حکیم ہے وہ نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بیماری بتا دیتا ہے کہ مریض میں یہ بیماری موجود ہے۔ اسی طرح جو نقاد محدث ہے وہ جب حدیث کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں فلاں بیماری موجود ہے۔ اسی لیے علل الحدیث یہ سب سے وسیع مضمون ہے۔ امام احمد کی مستقل تصنیف، امام دار قطنی کی مستقل تصنیف، بڑی کتاب امام ابو حاتم رازی کی بہت بڑی کتاب، کس پر؟ صرف علل الحدیث پہ۔ اور علل علت کی جمع ہے، جئی حدیث میں جو بیماریاں ہیں ان کی تشخیص ہو رہی ہے۔ بظاہر سند بالکل متصل ہوتی ہے اور راوی بھی ثقہ ہوتی ہے، لیکن ایسی خفیہ علت موجود ہوتی ہے کہ وہ روایت قابل استدلال نہیں ہوتی۔ یہ علل الحدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کے باوجود پھر ایک راوی ہے تو راوی کی توثیق یا جرح یہ بھی ایک امر اجتہادی ہے۔ ایک ہی راوی ہے، چند محدثین کے نزدیک وہ ثقہ ہوگا، دوسرے محدثین کہیں گے کہ اس کے کوئی اعتبار نہیں۔ پھر آگے لقاء کے بھی مسائل ہیں، پھر محدث سے سننے کے بھی مسائل ہیں، اور بھی۔ تو خبر واحد کو قطعی قرار دینا یہ حماقت بھی ہے اور اصول حدیث کے ساتھ ظلم بھی ہے۔ اور آج یہ غیر مقلدین حافظ ابن القیم اور بعض لوگوں کی اندھی تقلید میں اخبار احاد کو کہہ رہے ہیں یہ قطعی ہے۔ آپ کے بھی ایک خیبر پختونخوا اور ہمارے پنجاب کے بھی اکا دکا آدمی وہ اب اس نئی چیز دیکھتے ہیں نا، بھئی نیا مسئلہ آ گیا ہے تو ماشاءاللہ لکل جدت لذہ، تو مسئلہ نیا آیا تو پھر وہ بھی پر کھولنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو جو آدمی حدیث سمجھنے والا ہے وہ کبھی یہ حماقت نہیں کر سکتا کہ خبر واحد کو وہ قطعی بنا دے، اور اب دوسرے مقام پہ وہ منکرین حدیث ہیں، وہ خبر واحد کی حجیت کے بھی قائل نہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کوئی منکر حدیث اپنا نکاح بھی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ نکاح کے گواہ کتنے ہیں؟ یہ خبر واحد ہے یا متواتر ہے؟ خبر واحد۔ تو نکاح خبر واحد سے ہوتا ہے، لہذا ہر منکر حدیث نکاح سے فارغ ہے، اور اس کی جو آگے نسل ہے وہ غیر ثابت النسب ہے، کیونکہ خبر واحد سے نکاح ثابت ہے، دو گواہ ہیں، دو گواہ سے تواتر نہیں۔ تو اب دوسری انتہا ہوئے وہ بالکل انکار کرتی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک خبر واحد حجت ہے، لیکن احکام میں عقائد قطعی ہوتی ہے تو عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگا، احکام میں خبر واحد حجت ہوگی۔ اسی پر جمہور اہل سنت قائم ہیں اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ تو اب ایک طرف اہل حدیث ہے، انہوں نے ہر خبر واحد کو قطعی کہنا شروع کر دیا، اس کے مقابلے میں منکرین حدیث ہیں، انہوں نے اخبار احاد کی حجیت کا بھی انکار کر دیا۔ تو جو اہل حدیث ہیں وہ اخبار احاد کو جب قطعی کہا وہ قرآن کے منکر ہو گئے۔ جب اخبار میں آ گیا راوی جیسا کیسا بھی ہو، کیونکہ آگے پھر یہ ثابتہ بھی آ گیا کہ راوی شیعہ ہو تب بھی جرح نہیں، ناسبی ہو تب بھی کوئی جرح نہیں، اور خارجی ہو تب بھی کوئی جرح نہیں، قدریہ ہو تب بھی کوئی جرح نہیں، اور جیسا بھی راوی جتنا بد مذہب ہو یہ جرح نہیں بنتی۔ تو پھر وہ راوی رافضیوں کے، شیعہ راوی، ناسبی راوی، قدری راوی اور خارجی راوی، ان کی آراء کو انہوں نے کتاب اللہ پر حاکم مان کے ایمان بالقرآن سے یہ فرار ہو گئے، تو قرآن چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف جو منکرین حدیث تھے انہوں نے بہانہ بنا کے
کہ جناب حدیث تو خبر باعث تو قطعی نہیں ہوتی اس لیے ہم انکار کریں گے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا زن کے معنی بھی بعض زن واجب ہے، بعض زن ان بعض زن اسم، کچھ زن واجب ہے. تو زن کی بات ہو چکی ہے حجیت حدیث میں. تو وہ بھی جو منکرین حدیث ہیں وہ یہودیوں کی طرح تفریط میں ہیں، اور جو اہل حدیث ہے یہ عیسائیوں کی طرح افراد کا شکار ہے. جو رائے اعتدال اور صراط مستقیم ہے وہ یہی ہے کہ اخبار احاد حجت احکام میں ہے، عقائد میں نہیں. یہ اثر رائے اعتدال ہے. اور پھر اس کے لیے شرط ہے. اچھا یہ بھی بہت تعجب کی بات ہے کہ یہ جو شرط ہے خبر واحد کی قبولیت کی کہ وہ قرآن کے مقابل نہ ہو، سنت معروفہ مشہورہ کے مقابل نہ ہو، عموم بلوہ میں نہ ہو، اور یہ جو شرائط ہے خبر واحد کی قبولیت کی، یہ شرائط تقریباً فقہا اور محدثین کی اتفاقی ہے. تھوڑا سا فرق ہے، اکثر ملتی جلتی ہیں، تعبیرات کا فرق ہے. تو جب یہ اصول میں طے شدہ ہے، چاہے وہ اصول فقہ کا ہو یا اصول حدیث کا، اس کے لیے خبر واحد کی صحت کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے. یا تو بتائیں نا کہ یہ ہماری بات ہے تو فوراً بواسیر تیز ہو جاتی ہے اور پارا پڑھنا شروع ہو جاتے ہو جی حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اور خود تو ضوابط انہی محدثین کے لیتے ہیں نا، یہ بھی تو محدثین کا ضابطہ ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے نہیں لیا. اور یہ ضابطہ صرف محدثین کا نہیں، فقہا اور محدثین کے بڑے بابوں کا بھی ہے، جو بڑے بزرگ ہیں ان کا بھی یہ ضابطہ موجود ہے. تو بہرحال واتبع، ہم تو ہیں قرآن کو امام سمجھنے والے. ہمارا امام کون ہے؟ اتخذ کتاب اللہ اماما. عبارت یاد ہے نا، اتخذ کتاب اللہ اماما. ہمارا امام قرآن ہے. تو قرآن صرف ہمارا امام نہیں، نبی پاک کا امام بھی قرآن ہے، آپ کا مرشد. فاستمسک بالذی اوحی الیک، انک، آگے انہ لذکر لک ولقومک. ذکر لک، ذکر کا ایک معنی مرشد بھی ہے، نصیحت، نصیحت ہے تیرے لیے بھی. تیرا مرشد بھی قرآن اور تیرا امام بھی قرآن. یہاں پر بھی واتبع ما یوحی الیک، اور اس طرح کی ساری آیات ہمارے اس دعویٰ کی دلیل ہے. واتبع، اور پیروی کرتے رہو دعوت میں، عمل میں. ما یوحی الیک، جو وحی کی گئی طرف تیرے، من ربے کا، تیرے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیر،